बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ नए टॉपिक्स आपके साथ साझे करने हैं। पहले ये है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें एक घर में 3 गाड़ियाँ मौजूद हैं और वहाँ पे 10% जो है वो टॉयलेट्स सोने के हैं। हालांकि टॉयलेट्स में करते वही कुछ हैं जो आप और मैं करते हैं, लेकिन बहरहाल वो सोने के हैं। इसके अलावा उस मुल्क में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल इस्तेमाल खाना ज़ाय होता है। बाकी दुनिया में जो मुसलमानों की हालत है वो आपके सामने है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के जो घंटे होते हैं वो 26 घंटे होते हैं। ये एक प्रोफेसर ने इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखना है। जिए जवान जिए किसान। क्या मुल्क के लिए सिर्फ फौज जरूरी होती है, उस मुल्क का किसान जरूरी नहीं होता? ये भी आपके सामने रखना है। और जो इंतहाई अहम तरीन जो है वो खबर है वो ये कि अदलियत जो है वो लग रहा है कि उनको कुछ गैरत आई है और वो खड़े हो गए हैं। आज जो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उसमें जो है वो बहुत हौसला अफजा रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस अतर बिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। तो ये थोड़ी सी जो है वो हौसला अफजा बात है। इसके अलावा आपके सामने दुनिया की जो है वो दयानतदार तरीन व्यापारी का जिक्र जो है वो करना था। ये मैंने नहीं किया, ये सादत हसन मंटो ने किया है कि दुनिया की दयानतदार तरीन व्यापारी कौन है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। सादत हसन मंटो को कहा गया था कि आप गंदा लिखते हैं, आप फाशी फैलाते हैं। तो सादत हसन मंटो ने कहा था कि जिस मुआशरे के बारे में मैं लिखता हूं आप उस मुआशरे को ठीक कर दें, आप उस मुआशरे को जो है ना हयादार बना दें, तो मैं फिर उसी मुआशरे के बारे में लिखता हूँ। बहरहाल मैं जिस मुआशरे के बारे में लिखता हूँ वो इसी तरह है। तो सबसे पहले हम सादत हसन मंटो से ही शुरू करेंगे कि दुनिया की दयानतदार तरीन जो व्यापारी है पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि जो जो जहाँ पे देख रहा है इसमें बड़ा लेसन है, आपने माइंड भी नहीं करना। तवाइफ से ज़्यादा ईमानदार व्यापारी नहीं देखा जो खालिस इज्जत बेचती है। अल्फाज पे गौर करें, खालिस इज्जत जिसमें बेईमानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना तो अल्लाह की कसम खाती है कौमाज में, ना वल्लाहु खैरुल राज़िकीन का बोर्ड लगाती है, ना कोठे पर माशाल्लाह लिखवाती है, ना ही मर्द के सामने लेटने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है, ना तो सवाब कमाने का ढोंग रचाती है, ना बच्चों और भूख का वास्ता देकर खैरात लेती है, ना ही सवाब दारैन हासिल करने का नारा लगाकर चंदा इकट्ठा करती है। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ जो है वो आ गया है। एक एक लाइन आपने दोबारा सुननी है, फिर अपने जो है वो मैं अक्सर कहता हूँ कि मदीना जनरल स्टोर और मक्का हार्डवेयर और जो है ना वो कादरी आइसक्रीम, इन सारों पे आपने गौर करना है। तो इसको सादत हसन मंटो ने वो जो है दुनिया की वो दयानतदार तरीन व्यापारी करार दिया था। मैं तो इससे सहमत हूँ, मैं तो इससे रजामंदी, क्योंकि आपने वल्लाहु खैरुल राज़िकीन देखा है ना लिखा हुआ, यानी घरों पे माशाल्लाह भी लिखा हुआ, हाजा मिन फजल रबी भी SHO के मकान पे। उसकी बुनियादों में क्या कुछ होता है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या अगर आप पाकिस्तानी मुआशरे से वाकिफ हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि उसकी बुनियादों में किस किस का खून, किस किस की इज्जत और किस किस की जो है वो बेइज्जती शामिल होती है। लेकिन वो वल्लाहु खैरुल राज़िकीन होता है। फिर चंदे के नाम पे जो कुछ हो रहा है सवाब दारैन हासिल करने के लिए, तो ये सारा कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया है। इसकी डॉट कनेक्टिंग जो है वो आपने खुद कर लेनी है। ये सादत हसन मंटो जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ये
प्रोफेसर जो है ना वो थे। लेकिन मुझे इन पे हमेशा जो है वो शक व शुबा रहा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जनरल बाजवा वो इनके शागिर्द थे, और ये भी कहा जाता है कि जनरल बाजवा के साथ सबसे पहला जो दलाली का काम था वो इरफान सिद्दीकी साहब ने जो है वो किया था और राब्ता बढ़ाया था। इरफान सिद्दीकी साहब ने नई प्रोफेसरी चमकाई है, और उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से पूछा कि वो कितने घंटे काम करते हैं। आप चापलूसी की, यानी पाकिस्तान में सिस्टम किस तरह चल रहा है, जरा चापलूसी का लेवल मुलाहिजा करें, तो इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो फरमाते हैं कि मुझे शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं 26 घंटे काम करता हूं। तो वो जो है प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा कि पूरे जो है ना वो दिन और रात को मिला के 24 घंटे बनते हैं। तो शहबाज शरीफ ने फरमाया कि 24 घंटे मैं आराम करता हूं और 24 घंटे मैं काम करता हूं और 2 घंटे मैं आराम करता हूं, टोटल बन गए 26 घंटे। ये नमूने ये आपके मुल्क पर मुसल्लत हैं। उन 24 घंटों में वॉशरूम या टूथ ब्रश करना या बालों को सीधा करना या और बहुत सारी, या तो वो मेरा ख्याल है उनकी मुबैना तौर पे 5 बीवियां हैं, उनके साथ जो है ना ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो 24 घंटे जो है काम करते हैं और 2 घंटे सोते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ के जो है वो 26 घंटे होते हैं। बहरहाल दुनिया में तो जी 24 घंटे हैं, और दुनिया उन 24 घंटों में रह के क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ कर चुकी है, वो आपके सामने है। वो आप इलॉन मस्क को देख लें, वो आप गेट्स को देख लें, वो आप वॉरेन बफेट को देख लें, लेकिन वहाँ पे जो मोहतरम प्रोफेसर साहब हैं, इन जैसे जो है ना चापलूस और इन जैसे जो है वो खुशामदी वो मौजूद नहीं है। इन्होंने अपनी क्लास को क्या पढ़ाया होगा, इन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, ये बहरहाल ये बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के प्रोफेसर थे। बहरहाल शहबाज शरीफ के जो घंटे होते हैं वो जी 26 हैं। ये आपके साथ साझा करना था। उसके बाद जो है वो कन्फ्यूशियस से एक शागिर्द ने पूछा था कि सर ये जो है वो एक मजबूत रियासत के 3 अज्जा कौन से होते हैं। तो कन्फ्यूशियस ने बताया था कि पहले नंबर पे होती है जो है ना वो खुराक, दूसरे नंबर पे होती है आर्मी, और तीसरे नंबर पे जो है ना होता है एतमाद। तो शागिर्द ने कहा कि अगर हम इन 3 चीजों में से किसी एक चीज को उड़ा दें, खत्म कर दें, तो आप किस चीज का जो है वो इंतखाब करेंगे। तो कन्फ्यूशियस ने पता क्या कहा था, कन्फ्यूशियस ने पहले नंबर पे ही कहा था कि बेशक आप आर्मी उड़ा दें, आपके पास आर्मी ना हो, आपके पास खुराक हो, लोगों में एतमाद हो, तो वो जो है रियासत कायम रहेगी। मैंने ये बात क्यों की, मैंने ये बात इसलिए की कि आजकल जो किसान के साथ हो रहा है, और फिर कुदरती तौर पर अल्लाह के हाथ में मौसम भी ना मेहरबान है, गैर जो बेमौसमी है, वो जो बारिशें हो रही हैं उससे भी किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर कल लाहौर में जो किसानों पे तशद्दुद किया गया, बार बार आपको बता चुका हूँ, चूँकि मैं खुद एक पेंडू हूँ, कि जो सपोर्ट रेट इसका था गंदम का, वो बहुत कम मुकर्रर किया गया है। यानी वो 3900 रुपया मुकर्रर किया गया है, लेकिन 3900 रुपया भी कोई नहीं दे रहा, और वो ब्लैकमेल करके 3900 रुपए से भी वो कम प्राइस दे रहे हैं। अब ये करेंगे क्या, ये कम कीमत पे गंदम उठा लेंगे। किसानों ने तो बेचनी है, किसान क्या करेंगे, किसानों के पास होर्डिंग के या ज़ख़ीरा अंदोदी के, ज़्यादातर किसानों के पास वो वसाइल ही नहीं है। हुकूमत खरीद लेगी कम कीमत पे, फिर इसको होर्डिंग करेगी, और फिर इसके बाद इसी अवाम को वही गंदम महंगी बेचेगी। गंदम महंगी नहीं बेचेगी तो कम से कम जो है वो आटा ज़रूर महंगा बेचेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जिए जवान, हम बिल्कुल इस हक में हैं कि पाक फौज जिंदाबाद, हमें फौज की जो है वो ज़रूरत है। फौज के बगैर कोई मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन क्या उस फौज का पेट भरने वाले, क्या शहर में रहने वालों का पेट भरने वालों का कोई हक नहीं है? उनको जलील किया जाए, अगर उनको इज्जत न दी जाए, अगर उनको सर पर न बिठाया जाए, तो ये कहाँ का असूल है या ये कहाँ का कानून है कि उनकी बेइज्जती की जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए और उनके साथ जो है उन पर लाठियां बरसाई जाएं।
تو یہ پہلے دن سے یہ جو نون لیگ ہے یہ کسان کش پالیسیوں پر عمل کرتی ہے. یہ سرمایہ داروں کا، یہ صنعت کاروں کا یہ ایک کلب ہے، ایک گروپ ہے. اب آپ دیکھیں نا، چینی مہنگی ہوگی اور چینی جو ہے نا وہ مہنگی ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ آٹا بھی. یعنی چینی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ نیچے آئے، کیونکہ چینی سے جو ہے وہ ان کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے تقریباً چینی کا کاروبار کرتے ہیں. اور چینی کو یہ کہاں لے گئے؟ آپ عمران خان کا دور یاد کریں اور اس وقت جا کر قیمت پوچھ لیں کہ چینی کی کیا قیمت ہے. حالانکہ وہ بھی یعنی گنا سستا لیتے ہیں، چینی مہنگی بیچتے ہیں. یعنی چونکہ گنا کسان اگاتا ہے وہاں کسان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، گنا سستا چینی مہنگی، اسی سے چینی بناتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے کسان کش پالیسیوں پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ نگران دور میں جو ہے وہ چینی یہ گندم امپورٹ کر لی گئی، اور اس وقت امپورٹ کر لی گئی جب اپنی فصل آنی تھی. اب کیوں امپورٹ کی گئی؟ جاتے جاتے پتہ ہے آپ کو، اس میں کئی لوگوں کے کھانچے لگے ہوں گے، اس میں کئی لوگوں کے کمیشن بنے ہوں گے، اس میں کئی لوگوں کے بنگلے بنے ہوں گے. پہلے بتا دیا ہے نا، دیانتدار ترین بیوپاری. پھر اس کمیشن سے وہ ھذا من فضل ربی لکھیں گے، اس کمیشن سے بنائے ہوئی بنگلے پر یہ جو ہے نا وہ واللہ خیر الرازقین لکھیں گے، وہ ماشاءاللہ لکھیں گے. اور گندم انہوں نے امپورٹ کر لی، اس وقت امپورٹ کر لی جب اپنی فصل آنے والی تھی. اور اس میں لازمی جو ہے وہ نون لیگ کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ جو کاکڑ والا کتخانہ تھا وہ بھی اصل میں نون لیگ کی حکومت تھی. یقین نہیں آتا تو محسن نقوی کو دیکھ لیں، یقین نہیں آتا تو انوار الحق کاکڑ کو دیکھ لیں، یقین نہیں آتا تو وہ سرفراز بگٹی کو دیکھ لیں. وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، پہلے وزیر داخلہ تھا، یہی تھی نگران حکومت. تو انہوں نے بہرحال جو ہے وہ اگر جیے جوان ہم کہتے ہیں تو اگر ملک نے ترقی کرنی ہے اور ملک کے کسانوں نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ کو جیے کسان بھی کہنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اہم ترین جو ہے وہ آج سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں کون سی سماعت ہوئی؟ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی کہ وہ جو 6 ججز نے خط لکھا کہ ہم پر ایجنسیوں کا دباؤ ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور اس کے علاوہ جو ہے نا سید منصور علی شاہ اور دیگر ججز شامل تھے. آج اطہر من اللہ نے اور منصور علی شاہ نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی دم پہ پیر رکھا ہے تو وہ بہت زیادہ تل ملائے ہیں. ایک موقع پر جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اٹارنی جنرل کو خطاب کرتے ہوئے کہ اٹارنی جنرل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سچ کوئی نہیں بولتا، اور اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ان 6 ججز کے ساتھ ہوا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں پہلے کر کے دکھائیں. اس میں اٹارنی جنرل صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے کہ سچ بولیں گے. یہ سچ بولنا ہماری ڈیوٹی ہے کیونکہ ہم آنسریبل ہیں اس ملک کے لوگوں کو، اور آپ بھی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سچ کوئی نہیں بولتا. سچ سب کو پتا ہے، بولتا کوئی نہیں ہے. جو ایک بول پڑتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتی ہے جو 6 ججوں کے ساتھ ہو رہی ہے. دیٹ از، اور اب سارے ہائی کورٹس اس کو کنفرم کر رہے ہیں. دیٹس اے فینومینا. سو لیٹ اس فوکس آن دیٹ فینومینا. جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بینڈ بجائی اطہر من اللہ نے. میں نے آپ کو کل پرسوں بھی کہا تھا کہ آرمی چیف کو قانونی تحفظ حاصل ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، کوئی شک نہیں ہے. ڈی جی ISI وہ سرکاری ملازم ہے، ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے. ست بسم اللہ. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ججوں کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے؟ جج سرکاری ملازم نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ان پہ مردیاں ٹھوکی جائیں، اور ان کے جو ہے نا کمروں میں اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو کیمرے لگائے جائیں، ان کے بیڈ روم میں ان کی آوازیں نوٹ کی جائیں. آج جسٹس اطہر من اللہ نے مزید آگے چلتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. اب تو کچھ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو ججز یقین کریں. اور پھر آج ایک اور خوبصورت پہلو سامنے آیا، وہ یہ کہ حامد میر، عمران ریاض خان اور کاشف عباسی، صدیق جان، محمد مالک، یہ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور یہ پیش ہوئے ارشد شریف صاحب کے کیس میں.
اور ان کی جو پٹیشن تھی وہ اعتراضات کے باوجود وہ منظور کر لی گئی۔ اب دیکھیں نا، آہستہ آہستہ، میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ یہ عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ صرف عمران خان نے ٹھیکہ لیا اس ملک کا، یہ جو مختلف سفیر آف لائفز ہیں، جو زندگی کے شعبے ہیں، یقین کریں کہ وہ آپس میں ملنا شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سی طاقت اور کیسی طاقت، یہ کوئی بادشاہت ہے، یہ کوئی چنگیز خان کا دور ہے، یہ کوئی تیمور لنگ کا دور ہے۔ آج اطہر من اللہ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا اٹارنی جنرل کے پاس، اور وہ منہ دیکھ رہے تھے، اور یہی حال اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا کہ ایک بندہ، اتنا خوبصورت بندہ، خوشبو جیسا بندہ، وہ پہلی بات یہ ہے وہ پاکستان کیوں چھوڑ گیا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسے دبئی سے کیوں نکلوایا گیا، جو جہان کا 2 نمبر ہے، کان ٹوٹا ہے، حرام خور ہے، وہ دبئی میں پڑا ہے، عیاشی کر رہا ہے۔ عرش شریف کو دبئی سے کس نے نکلوایا؟ عرش شریف کو کینیا میں کس نے بھیجا؟ عرش شریف نے کینیا میں کس کے گھر قیام کیا؟ ان لوگوں نے عرش شریف کے ساتھ کیا کیا؟ یہ مشکل ہے۔ اب یقین کریں کہ پاکستان کے ایک قابل ترین SHO کو آپ اس پہ لگائیں نا، 1 ہفتے کے اندر وہ مسئلہ سولو کر دے گا، لیکن نیت ہو تو ادھر کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے لمبڑ 1 ہے، لمبڑ 1، تو لمبڑ 1 یہ 3 دن میں حل کر دیتے کہ یہ کیا ہوا ہے جی، پاکستان سے عرش شریف کیوں گئے، دبئی سے کس نے نکلوایا، کینیا کیوں پہنچے، کینیا میں کیا ہوا، یہ 2 منٹ کی بات ہے۔ لمبڑ 1 ہی کس بات کی پھر کہ ہم لمبڑ 1 ہیں؟ تو بہرحال یہ صحافیوں کا بہت زبردست اقدام تھا، بہت خوبصورت اقدام تھا۔ میں نہ محمد مالک سے اتفاق کرتا ہوں، نہ حامد میر سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آج انہوں نے کمال کیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے، اور اسی طرح سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی وہ بھی بہت زیادہ حوصلہ افزا تھی۔ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ صرف پیدا نہیں ہو گئے پاکستان میں، آپ نے پاکستان کو فتح نہیں کیا، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہاں بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور یہاں پہ انسانوں کو سانس لینے دیا جائے یا مرضی کے۔ آپ نے 8 فروری کو کیا کیا؟ آپ نے 8 فروری کو پورا الیکشن چرا لیا۔ اتنی اوقات ہے اسکندر سلطان راجہ کی، اتنی اوقات ہے الیکشن کمیشن کے 4 ارکان کی جن کی ٹانگیں قبروں میں ہیں بغیرتوں کی، یعنی اتنی اوقات ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے، لیکن اٹھ گیا۔ کس کی وجہ سے اٹھا وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ تو ججوں نے آج زبردست پروسیڈنگ کی ہے، اور عدلیہ اگر کھڑی ہو گئی، اگر ججوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جج کو مار دیا جائے گا۔ پھر پیغمبروں کو آروں سے چیرا گیا، آروں سے۔ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر پڑھیں، کوئی آسان ہوتا ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وہ دنیا جہان کے لگڑ جنہوں نے پتھر مارے، دنیا کے خوبصورت ترین مقدس ترین جسم سے خون نکل آیا، تو یہ تو پھر ہوتا ہے۔ تو جج سٹینڈ لے نا، جج کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے کس بات کے لیتے ہیں؟ جج گروہ پکڑے نا، جج پوچھیں بلا کے کہ آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیوں کر رہے ہیں، کس آئین کے تحت کر رہے ہیں، کس قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اجازت دیا یہ سارا کچھ کرنے کی؟ دنیا کی بھی فوجیں ہیں، اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں۔ کسانوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صحافیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے آپ یار سوچیں نا، 1 منٹ کے لیے میرا دل دہل جاتا ہے کہ عرش شریف کے گھر میں اب کوئی مرد نہیں ہے۔ میں خود محمود نیازی اس وقت عرش شریف کے گھر گیا جب عرش شریف کی ڈیڈ باڈی ابھی نہیں آئی تھی، میں اس وقت عرش شریف کے گھر گیا تھا، اور میں نے دیکھا، میں کہتا تھا کہ میں ٹکرے ماروں دیوار میں، ہمیں اٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اٹینڈ کرنے والا۔ وہ عرش شریف کی بیمار بوڑھی ماں، میں نے بھی جا کر ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، کوئی ایک لفظ میرے منہ سے نہیں نکل سکا۔ میں کیا کہتا عرش شریف کی ماں کو، کیا کہتا کہ یہ ملک ہے، اس کا نام پاکستان ہے۔ عرش شریف کا باپ
فوج میں تھا، فوت ہوا، عرش شریف کا بھائی میجر شہید ہوا فوج، اور عرش شریف کے ساتھ پورے گھر میں عرش شریف یعنی کوئی مرد نہیں تھا پورے گھر میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی میرے پاس تصویریں بھی ہیں عرش شریف کے بچوں کی، میں نے ان کے ساتھ تصویریں بنائی یادگار کے طور پہ، پیارے پیارے بچے چھوٹے چھوٹے، اور ہنس رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم پہ قیامت آ گئی ہے، ابھی تابوت نہیں آیا تھا۔ یہ ملک ہے، کیا قصور تھا عرش شریف کا؟ وہی سعادت حسن منٹو والی بات کہ تم معاشرہ ٹھیک کر دو، تم معاشرہ حیادار کر دو، میں گندہ نہیں لکھوں گا۔ تو ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے عدلیہ سے کہ خدا کے لیے گراؤنڈ پکڑیں، خدا کے لیے ان میں سے کسی جو ہے نا وہ کھڑ پینچ کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، پوچھیں اس سے بلا کے، اور ان کو اپنی حد میں رکھیں۔ اور سیاستدان آپ یقین کریں کہ 78 سال سے نا سارا کچھ یہی کر رہے ہیں، سارا کچھ، اور منہ کالا کس کا ہو رہا ہے؟ سیاستدانوں کا۔ یہ کل پرسوں فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ سیاستدان فرشتے ہیں، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، روزانہ سیاستدانوں کی بجاتا ہوں میں، اور ابھی بھی آپ کے سامنے بجا رہا ہوں، لیکن کئی ایسے کام جو انہوں نے کروائے اور جو ہے نا وہ متھے سیاستدانوں کے لگے، مرضی ان کی تھی۔ تو عدلیہ زبردست جو ہے نا، آج عدلیہ نے دونوں معاملات میں، عرش شریف کے معاملے میں اور 6 ججز کے معاملے میں، خاص کر اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ نے دم پہ پیر رکھا قاضی فائز عیسیٰ کی، اور قاضی فائز عیسیٰ کا تڑپنا دیکھنے والا تھا، کیونکہ وہ ٹاؤٹ ہے، وہ ان کی گود میں بیٹھا ہے، وہ ایکسٹینشن کے چکر میں ہے۔ لیکن عدلیہ سے گزارش یہی ہے کہ وہ اسی مومنٹم کو برقرار رکھے اور بلائے اور پوچھے کہ who the hell are you؟ آپ کے نام ہے پاکستان؟ قائد اعظم انتقال کرا کے گئے تھے کہ پاکستان آپ کا ہے اور آپ جو چاہیں جو ہے نا وہ کریں گے؟ یہ بلا کے پوچھنا چاہیے سپریم کورٹ کو، اور 6 ججوں کا موقف سننا چاہیے۔ سلام ہے جسٹس بابر ستار اینڈ کمپنی کے جنہوں نے یہ خط لکھا۔ اور آج اطہر من اللہ نے کہا کہ ہائی کورٹ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، ان ججوں کو بھی سلام ہے جو ہائی کورٹس میں جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ بہرحال آج بہت شاندار پروسیڈنگز تھی، اسلام آباد میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جانے کی، پھر وہاں سے آپ کو مزید جو ہے میں وہ تازہ ترین صورتحال بتاؤں گا۔ آج ہم نے ایک ایسے ملک کی سیر کرنی ہے جس کا نام آتے ہی ہم انگوٹھے چومتے ہیں، جس کا نام آتے ہی ہم پر رقت طاری ہو جاتی ہے، جس کا نام آتے ہی وہ مدنی آفتاب، وہ مکی آفتاب، اور وہ جو ہے نا مکہ کی فضائیں، وہ مدینہ کی کھلی گلیاں، وہ مدینہ کی ہوائیں، یہ سارا کچھ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک یہودی وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ میرا دوست عبداللہ بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے دعا اسلام کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہودی کہتا ہے تھوڑا سا جھمپ کے کہ میں جو ہے نا اسلام میں دہشت گردی اس پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور میں کرنے والا ہوں۔ تو عبداللہ نے مسکرا کر پوچھا کہ آج تک یعنی جو تم کر چکے ہو تو آج تک تم نے جو ہے کیا اخذ کیا، کیا تمہارے ذہن میں آیا کہ جو ہے نا وہ کیا پڑھا تم نے؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ میں نے صرف یہ پڑھا اور یہ سیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے، اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کچھ بھی کر لیا جائے، لیکن اگر ان کے پیغمبر پہ بات آ جائے، لیکن اگر کوئی ان کے پیغمبر پہ بات کرے تو وہ غریب ہو امیر ہو اس کا عقیدہ کیسا ہو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ جو چنگاری ہے نا محمد والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ان کے دلوں کو بھڑکا رکھا ہے۔ یہودی کے الفاظ ہیں۔ اس سرزمین کا آج وزٹ کریں گے، اس سرزمین کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سرزمین کو جس طرح اور جس طرف تیزی سے لے جایا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آپ کو بتایا ہے اسی سرزمین کے بارے میں کہ ہر تیسرے شخص کے پاس ہر گھر میں 3 گاڑیاں ہیں اور 10% آبادی وہ سونے کے ٹوائلٹس رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ کھانا یہ لوگ ضائع کرتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں ون اینڈ اونلی سعودی عربیہ۔
ایسا ملک جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے بغیر کسی شخص کے، واحد ملک جس کے ہر گھر میں 3 گاڑیاں ہیں، پہلے بتا چکا ہوں، 10% لوگوں کے جو ٹوائلٹس ہیں وہ سونے کے ہیں، برج خلیفہ سے بڑی عمارت بنا رہے ہیں، آگے بتاؤں گا کتنی بڑی ہے، دنیا کی مقدس ترین مقامات وہ یہاں پہ ہیں، اور ایک حدیث بھی سناتا چلوں کہ ایک وقت آئے گا جب عرب آپس میں اونچی بلڈنگیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ ظاہر ہے میرے مدنی آفتاب نے کہا تو انہوں نے برج خلیفہ بنایا، یہ کتنی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں یہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ سب سے زیادہ پردہ دار اور حسین خواتین وہ سعودیہ میں ہیں۔ محمد بن سلمان کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ان کے پردے اتارے جائیں۔ سب سے زیادہ کھانا قابل استعمال یہاں پہ ضائع ہوتا ہے، یہاں پہ پانی تیل سے مہنگا ہے، سب سے زیادہ طلاقیں، کیونکہ ایک بندہ وہ 15 20 شادیاں کرتا ہے تو سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ بے روزگار کو 5000 ریال ہر مہینہ دیا جاتا ہے، بے روزگار کو 5000 ریال۔ چوری کے نام سن کے اگلے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، اور ان کے 3 شوق ہیں، کون سے؟ خوبصورت لڑکی سے شادی، اچھا کھانا یعنی اونٹ کا بچہ نرم سا اور دمبا، اور بہترین گاڑی، یہ ان کے شوقین ہیں۔ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت تیز رفتار گاڑیاں چلاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین ملک ون اینڈ اونلی سعودی عربیہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دنیا عرب کا یہ سب سے بڑا ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے شمال مشرق میں اردن ہے، شمال میں عراق ہے، کویت ہے اور قطر ہے، اور بحرین ہے، یہ اس کے شمال میں ہے۔ مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان عین والا، جنوب میں یمن، اور شمال مشرق میں خلیج فارس، اور مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ یہ پورا جو ہے وہ اس کا رقبہ ہے۔ 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ جو ہے یہاں پہ واقع آپ جانتے ہیں ہزاروں سال اس کی تاریخ پرانی ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک اسلام سے پہلے اور ایک اسلام کے بعد، یعنی تاریخ کے 2 حصے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کو مبعوث فرمایا۔ یوں عرب کی بنجر زمین کو 4 چاند لگ گئے۔ ان میں کوئی خوبی نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہم میں خوبی ہے کہ تیل جو ہے وہ پانی سے سستا ہے، یہ کسی کے جو ہے نا وہ طفیل ہے۔ بہرحال پہلی خلافت جہاں پہ خلافت راشدہ تھی آپ جانتے ہیں، ون اینڈ اونلی 8 جون 632 سے 28 جولائی 661 خلافت راشدہ، یعنی آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفاء تھے۔ اور ایسی خلافت میں اسلام دنیا کے کونے کونے میں وہ پھیل گیا۔ مسلمانوں نے اسلام کو ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام تک پھیلا دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، رومن سلطنت اور ایرانی سلطنت کو الٹ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اموی خلافت نام نہاد 661 سے 750 تک یہ تھی، اور اس میں مسلمانوں کی جو جڑیں تھیں وہ خاص کر ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ چین تک جا پہنچی، بہت زیادہ رقبہ فتح ہوا۔ اور اسی دوران اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ جس نے اسلام کی جڑیں ہلا دی، جس سے آج تک جو ہے وہ متاثر کیا ہوا ہے اسلامی تاریخ کو، اور وہ ہے کربلا۔ یہ بھی اموی دور میں ہوا۔ آپ جانتے ہیں امیوں کے بعد عباسیوں کی خلافت آئی۔ یہ جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد تھی، ان کی خلافت قائم ہوئی، اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی عباسیوں کے دور میں۔ یہ شروع ہوئی 750 میں اور یہ ختم ہوئی 1258 میں۔ آپ خود اندازہ کریں کتنی بڑی سلطنت تھی۔ اس دور میں اسلام نے بہت زیادہ ترقی کی، کوئی شک نہیں ہے۔ 1254 سے 1517 تک حجاج مملوک کا یہاں پہ قبضہ رہا۔ 1254 سے 1517 تک مملوکوں کو شکست دی تھی خلافت عثمانیہ نے۔
یعنی خلافت عثمانیہ آ گئی. واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے ایک شخص کے نام پر رکھا گیا, محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب. یعنی یہ 2 اشخاص تھے یعنی جن کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا. محمد بن سعود تھے, ان کے جھگڑے اور لڑائیاں چل رہی تھیں خلافت عثمانیہ سے. وہ اس علاقے کو عثمانیوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے. حالانکہ جو عثمانیوں کی سلطنت تھی وہ آئیڈیل تھی, زبردست تھی, لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پھر شاہ عبد العزیز کے دور میں جو ہے وہ یہاں کا آغاز ہوا. شاہ عبد العزیز یعنی اس نے یہاں پہ پہلی دفعہ حکومت کی, اور خلافت عثمانیہ چونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی تو عبد العزیز نے پہلے نجد اور حجاز اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا, کیونکہ خلافت عثمانیہ کی چولیں ہل چکی تھیں. پھر تاریخ جو ہے وہ سعود کو ایک ڈاکو اور ایک بدماش لکھتی ہے, بہت ساری کتابوں میں یہ درج ہے. عبد الوہاب نے مدینے کے تقریباً تمام جو فرقے تھے وہ کہا جاتا ہے کہ بزور طاقت ختم کر دیے, اور جنت البقیع میں جتنے بھی مزارات تھے وہ سارے کے سارے مزارات وہ اس محمد بن عبد الوہاب نے منہدم گرا دیے تھے جتنے بھی تھے. پہلے بادشاہ یہاں کے بنے عبد العزیز بن سعود یعنی سعود کے بیٹے. یہاں کا آئین قرآن کو قرار دے دیا گیا اور حکومت کی بنیاد وہ شریعت قرار دی گئی. یعنی اس دور میں آج بھی اسلامی سزائیں نافذ ہیں. چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور جان لینے پہ یا قتل کرنے پہ جان لی جاتی ہے, سر اڑایا جاتا ہے. اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں, نہ یہاں پہ کوئی اجازت ہے نہ سیاسی اجتماع کرنے کی, نہ سیاسی جماعت بنانے کی. یہاں پہ قرآن پرنٹ ہو کر وہ پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے. بہت اچھی اور خوبصورت کوالٹی کا قرآن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں, اور جو عدالتیں ہیں وہ شریعت کی پابند ہیں. یہاں بادشاہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہلانا پسند کرتا ہے. دنیا کی سب سے بہترین تلاوت وہ مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہے, اور وہاں کے قاری وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. 21,50,690 مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے. دوبارہ بولتا ہوں, 21 لاکھ, ہمارا 9 لاکھ ہے, اب اندازہ کر لیں. 21,50,690 مربع کلومیٹر وہ سعودیہ کا رقبہ ہے, اور یہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہے, 12واں 200 میں سے. دنیا کی بلند ترین عمارت یہ آپ اندازہ کریں 3,280 فٹ یعنی پورا کلومیٹر کہتے ہیں بنتی ہے. 3,280 فٹ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, جبکہ جو برج خلیفہ ہے وہ ٹوٹل 600 فٹ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کا دنیا میں کیا مقام ہوگا. سعودیہ میں کوئی دریا نہیں ہے اپنا, سب سے خطرناک ڈرائیونگ کرنے والا ملک ہے, لہٰذا یہاں پہ ہزاروں اموات ہوتی ہیں. اور یہ دنیا کا وہ ملک ہے جس میں لیموزین اور مرسڈیز جیسی کاریں, یہ ہمارے نو دولتیے یہ اپنی شان و شوکت انہی گاڑیوں سے شو کرتے ہیں. وہاں پہ ٹیکسی ہیں, لیموزین بھی آپ نے دیکھی ہوگی, بہت لمبی گاڑی ہوتی ہے 3-4 دروازوں والی, وہ اور مرسڈیز یہاں پہ ٹیکسیاں ہیں. گاڑیاں انتہائی جو ہے وہ سستی ہیں. دوسری جو سب سے اچھی بات ہے یہاں پہ کہ شادی کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ لڑکے کے ذمے ہوتے ہیں, کیونکہ جہیز نام کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں پائی جاتی. لڑکا پہلے اپنا گھر تعمیر کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کرتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اس کا کوئی جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے, جس طرح ہمارے یہاں ہے, جس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں, نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں, اور جو ہے وہ چاچا مامی نانا نانی یہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. دوسرا ایک اور بڑی مزیدار بات ہے, کزن میرج سے پہلے وہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو گورنمنٹ شادی کی اجازت نہیں دیتی. یہ بڑی زبردست بات ہے. ہمارے کزن میرج میں جتنے مسائل آتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. ہر عرب 2 سے 3 شادیاں کرتا ہے, سمپل سی بات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پہلے والی بیویاں ہوتی ہیں
या बीवी होती है वो खुद शादी कराती है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे एक बीवी, सेकंड पे दूसरी, थर्ड पे तीसरी, इस तरह जो है वो ये अरब शादियां करते हैं। और तमाम जो बीवियां हैं उनके हकूक 100% पूरे किए जाते हैं। पाकिस्तान में है ना कि आपकी बीवी है, बच्चे हैं, फिर आपको शौक चढ़ा है और आपने जो है ना शादी कर ली है, तो वो जो पहले वाली बीवी है, खुदा न खास्ता वो लोगों के घरों में काम कर रही होती है और उसके बच्चे वो गलियों में रोल रहे होते हैं और कहते हैं कि जी इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। 4 शादियां जायज़ हैं, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार भी है, ये जो आपको बता रहा हूं कि एक एक बीवी के हकूक पूरे किए जाते हैं। एक बीवी की मर्सिडीज होती है तो दूसरी बीवी की भी मर्सिडीज होती है, और यहां तक किताबों में लिखा हुआ है कि जो पहली बीवी की मर्सिडीज का कलर होता है वो दूसरी बीवी की मर्सिडीज का भी वही कलर होता है, उसी तरह घर होता है। तब शादियां आप करें, वैसे नहीं कि पहले वाली दूसरों के घरों में काम करे। 4 शादियां जायज़ हैं, ये सिर्फ पता है 4 शादियां जायज़ हैं, और इस्लाम में क्या क्या है उनको नहीं पता। मर्दों से मुखातिब हूं, 4 शादियां, पहली भूख मार रही है, पहली के पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छा मेकअप नहीं है, 4 शादियां जायज़ हैं। बहरहाल इस तरह जायज़ हैं जी। जाना है तो फिर सऊदी में कमाई करो और वहां शादियां करें। तकरीब में, शादी की तकरीब में ऊंटों के बच्चे, गोश्त नरम होता है, और बकरे ये सर्व किए जाते हैं। गैर मुल्कियों को ये खुश आमदेद कहते हैं। और सबसे बड़ी जो ज्यादती करते हैं हमारे, हालांकि लोग खुश होते हैं, जाहिर है उन्होंने यहां पे कुछ भी नहीं मिलता, 1000 रियाल मजदूर को देते हैं। 1000, वो तो पाकिस्तानी 76 से ज़रब देते हैं तो 76,000 हो जाता है, वरना वो तो 1000 रुपए देते हैं। जालिम गगरों वाले उधर टॉयलेट सोने के बनवा रहे हैं। यूरोप एक मजदूर को 5 लाख मंथली देता है, 5 लाख रुपए, और ये कितने देते हैं? 76,000 रुपए एक महीने के। यानी ये बहुत बड़ा जुल्म है जो फील करते हैं, सऊदी गवर्नमेंट करती है, इस्तेसाल करते हैं मजदूरों का। कल वैसे भी लेबर डे है, ये 1000 रियाल देते हैं या 1500 रियाल देते हैं, जो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यूरोप मजदूर को 5 लाख रुपए देता है। ये पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, जाहिर है दोस्त भी है, हमारा सियासी बाप भी है, लुच भी तो लेना है, इमदाद भी बहुत करता है, जेड़े खाने पीने इमदाद। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर पाकिस्तानी कहीं पे हैं तो वो सऊदीया में हैं, और उनकी तादाद 35 लाख के करीब है, और ये पाकिस्तान में अपने घरों को अच्छा पाल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमारी उनके लिए दुआ है, हमारे भाई हैं, अल्लाह उनकी मेहनतें कबूल करे। यहाँ 2 करोड़ गैर मुल्की रहते हैं और अपना पेट भरते हैं। 2 करोड़ गैर मुल्की, जो सऊदी हैं वो 50 लाख हैं काम करने वाले। बाहर से 2 करोड़ मंगवाए हुए हैं, आप अंदाजा करें, खुद काम चूंकि नहीं करते, 50 लाख सऊदी काम करते हैं, 2 करोड़ बंदे बाहर से मंगवाए हुए हैं अपना काम करने के लिए। पैसों की कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं महंगी से महंगी चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी। गंदी फिल्मों पर पाबंदी है, सुअर के गोश्त पर पाबंदी है, लेकिन पैसे 1000 रियाल देते हैं, ये आपको बता दूं। 2018 तक सिनेमा पर पाबंदी थी और सऊदी करीबी मुल्कों में फिल्म देखने जाते थे सिनेमा में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बिन सुलेमान ने अब सिनेमा वहां पे खोल दिए हैं। अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मौजा करो। इंतहाई गर्मी है, 50 से क्रॉस कर जाता है दर्जा हरारत। और अरब सऊदीया जो है वो बहुत ज्यादा, जो सऊदी हैं वो सिगरेट पीते हैं। आप यहां से अंदाजा करें कि दुनिया का ये तीसरा बड़ा मुल्क है जो सिगरेट इंपोर्ट करता है। दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क ये सिगरेट इंपोर्ट करता है। महफूज तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है, क्योंकि क्राइम रेट जो है वो 0 है। पाकिस्तान की अदलिया है नहीं, मुंशी अदलिया मुहर्रर ASI SHO पुलिस वाला इत्थों पैसे देना शुरू करो और तोड़ो तोड़ पैसे दो, ये नहीं है। महफूज तरीन मुल्क है, जराइम 0 है, गलत काम पर जो है वो 10 की सजा मिलती है। कई दफा बता चुका हूं कि सजा और जजा की अहमियत न होती तो कुरान वाले ये कहते कि हमारी बात मानोगे तो जन्नत और नहीं मानोगे तो दोज़ख, क्योंकि सजा और जजा बहुत जरूरी है। चोरी पे हाथ काट देते हैं जी। और ये जो किंगडम टावर, वो बिल्डिंग जो मैं आपको बताई है उसका नाम है किंगडम टावर। ये 2014 में शुरू हुआ है और ये खत्म होगा जी 2025 में। 11 साल इस पे लगेंगे किंगडम टावर पे। इनका जो पसंदीदा है वो छोटा यानी ऊंट के बच्चे का गोश्त है और इसको ये एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं।
इजाजत के बगैर इनकी बीवी कहीं भी सफर नहीं कर सकती, ये बड़ी अच्छी बात है। 95% जो है वो रेगिस्तान है, 13 सूबे हैं और रियाज दारुल हुकूमत है। अगर दुनिया में महलों का शहर आपने देखना हो तो वो रियाज है, जहां पे क्योंकि ये हर शहजादे के बादशाह के अपने महल होते हैं, तो सबसे ज्यादा इस वक्त कहा जाता है कि जो महल्लात हैं, पैलेसेस हैं, वो रियाज में हैं, दारुल हुकूमत में। 2 जदीद तरीन शहर बनाए जा रहे हैं, एक न्योम और दूसरा दी लायन। ये असल में कहा जा रहा है कि अयाशी के अड्डे बनाए जा रहे हैं दुबई की तरह, और यहां पे रोड पे चलने वाली गाड़ियां नहीं होंगी बल्कि उड़ने वाली गाड़ियां होंगी। और ये शहर बहरा एम्बर रेड सी के किनारे बसाए जा रहे हैं। कसीम में खजूर की आलमी मंडी होती है, और वहां पे जो खजूरें हैं वो बस आप छोड़ दें, और लोग यानी मुल्क आते हैं अपनी सालाना जरूरत पूरी करने के लिए, साल साल की खजूरें वहां से लेके जाते हैं कसीम से। हर वक्त इनकी गाड़ी में कुरान और इसके अलावा मुसल्ला, जेब में मिसवाक, और जो है वो घर में खजूर और जैतून, ये लाजमी होगा। ये इनकी जो है इनका कल्चर है। सबसे ज्यादा आब जमजम पिया जाता है इस मुल्क में, और जद्दा ये दूसरा बड़ा शहर है, बंदरगाह भी है इसकी सऊदीया की। और ताइफ के जो अनार हैं वो पूरी दुनिया में अपने टेस्ट और अपनी क्वालिटी की वजह से मशहूर हैं और बहुत महंगे हैं। ताइफ, अभी मैंने नाम लिया था थोड़ी देर पहले। दमाम में तेल के कुएं बहुत ज्यादा, जिस तरह मैंने बताया कि पानी महंगा और तेल सस्ता है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ और 6 लाख है, और ये दुनिया में 40वें नंबर पे है। मुल्क कितना बड़ा है और आबादी आप खुद देख लें। यहाँ जो सऊद थे, जो बानी थे, उनकी 22 बीवियां थी, 22 बीवियां। उन 22 बीवियों में से इनके 45 बेटे थे, और अब उन 45 बेटों में से इस वक्त 7000 शहजादे हैं, 7000 शहजादे। और यह भी कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा शहजादे और सबसे ज्यादा शहजादियां, ये कहानियों वाली नहीं है या फिल्मों वाली, असल वो सऊदीया में पाई जाती हैं। लिहाजा फिर आपको पता है बाकी काम भी वो फिर शहजादे, वो कहते हैं ना फलां शहजादा है जी, जब फलां शहजादी है तो फिर काम भी आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे काबिल अफसोस जो पहलू आपको बताया कि मजदूरों का इस्तेसाल करते हैं और बाहर लिखवाते हैं। वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, या हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट यार प्यारा सा कर दिया करें, लाइक भी फ्री है, और दूसरा अपने हम ख्यालों के साथ शेयर कर दिया करें। अगर किसी ने पकड़ा उठाया तो महमूद नियादी को पकड़ेगा उठाएगा। मैं पहले अपने अल्लाह पाक से वादा कर चुका हूं कि सिर्फ मेरे कपड़े न उतारे जाएं, मुझे 2 मिनट में फांसी दे दी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल थोड़ा ताउन किया करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ये सारा कुछ बर्दाश्त करने का, खासकर मेरी ये खौफनाक शक्ल, बहुत बहुत शुक्रिया।